عام خبریں واشنگٹن میں پاکستان کی شاندار سفارتکاری کامیابی اور بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی تعریف کی ہے۔ پاکستان نے اسٹریٹجک سمجھداری سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نئی سمت دی اور بھارت کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کو سفارتی فائدے میں بدل دیا۔ پاکستان نے امریکی ثالثی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی تعاون دوبارہ بحال ہوا اور $680 ملین کی F-16 اپ گریڈڈ پیکج منظور ہوا ہے، جبکہ پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی اسٹریٹجک اہمیت اور اثر و رسوخ کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ دوسری جانب بھارت، جو امریکہ کا اتحادی سمجھا جاتا تھا، اب 50% ٹیرف اور صدارتی دورے سے محرومی کا شکار ہے۔ دی ڈپلومیٹ نے انکشاف کیا ہے، رپورٹ جاری ہوئی ہے۔ پاکستان نے اسٹریٹجک سمجھداری سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو نئی سمت دی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ خصوصی بول نیوز سلمان روان سے۔ سلمان، بتائیے گا پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اور نہ صرف پڑوسی ممالک اس کا اعتراف کرتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کا اعتراف ہو رہا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ صرف ڈپلومیسی نہیں ہے، اس کو ہم بات کریں تو بنیادی طور پر یہ ملٹری ڈپلومیسی ہے، جس میں پاکستان کی ملٹری پاور اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ملٹری وکٹری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈپلومیسی ہے جو کہ ہماری ملٹری وکٹری کی وجہ سے آگے بڑھی ہے، اس کی بدولت پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو بات ہے وہ سنی جا رہی ہے۔ پاکستان جو مڈل پاورز ہیں ان کے اندر ایک اہم ترین طاقت کے طور کے اوپر ابھرا ہے، بلکہ جو مڈل پاورز ہیں اس میں پاکستان کو اگر ٹاپ آف دا لسٹ رکھا جائے تو بالکل بھی بھیجا نہ ہوگا، اور پوری دنیا مانتی ہے کہ مارکہ حق آپریشن بنیاد و مرصود کے بعد پاکستان کا گلوبل پروفائل جو ہے وہ بڑھا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اب آپ دیکھیں کہ ڈپلومیٹ جیسا جریدہ جو ہے وہ پاکستان کی کامیابی اور پاکستان کا جو واشنگٹن کے اندر ایک اسٹریٹجک ری انٹری ہوئی ہے اس کی بات کرتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے خود کو ایک ناگزیر اور قابل اعتماد شراکت دار ثابت کیا ہے، اور کم از کم آج کی ڈیٹ تک ہم بات کر سکتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو نو ڈاؤٹ دنیا کی سب سے طاقتور سپر پاور کے صدر ہیں، ان کے ساتھ جس طرح سے پاکستان نے اپنی ریلیشن کو بیلنس کیا ہے، اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے، پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، دونوں کس طرح سے ٹرمپ انتظامیہ کے کلوز ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ ان کو ایک قابل اعتبار اسٹریٹجک شراکت دار سمجھتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک نئی اسٹریٹجک سمت ملی ہے، اور پاکستان نے علاقائی تنازعات جو ہیں ان کو ایک عالمی اپنے سفارتی فائدے میں بدل کر امریکہ میں اپنی اہمیت منوا لی ہے۔ ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کا جو تنازع ہے کشمیر کا، اس کے اوپر دنیا کے کان پر جو تک نہیں رینگتی، لیکن مارکہ حق میں آپ دیکھیں کس طرح سے پاکستان نے اپنی اس اہمیت کو، اپنی اس جو سچویشن تھی اس کو کس طرح سے پاکستان نے آپ دیکھیں کہ استعمال کیا ہے اپنے حق کے اندر۔ اور ڈپلومیٹ کا یہ کہنا ہے کہ بھارت جو کبھی امریکہ کا اتحادی تھا اور اپنے آپ کو ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سمجھتا تھا انڈین اوشن ریجن کے اندر اور اس سے بھی بیانڈ انڈو پیسفک ریجن کے اندر، لیکن اب بھارت جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ امریکہ کی اپنی جو اسٹریٹجک حکمت عملی ہے، خاص طور پر چائنا کے حوالے سے، چائنا کو کنٹین کرنے کے حوالے سے، وہ بدل گئی ہے۔ امریکہ اب چائنا کو اپنا ایک ملٹری رائول نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ چائنا کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بھارت کی جو اہمیت تھی چین کو ٹکر دینے کے لیے یا چین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، وہ بالکل کہیں پیچھے چلی گئی ہے، اور اب پاکستان اس خطے کے اندر ایک نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور کے اوپر سامنے آیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اس خطے کے اندر امن کی، سلامتی کی اور سب سے بڑھ کر استحکام کی ضمانت ہے۔ اور ڈپلومیٹ نے بھی ذکر کیا مئی 2025 کے انڈیا پاکستان تنازع کا، فیلڈ آپریشن سندور کہہ لیں یا مارکہ حق کی بات کر لیں، کہ امریکن جو ثالثی ہے اور امریکن جو انٹرونشن ہے اس کو بھارت نے جس طرح سے، جس ٹھٹائی سے چٹلایا ہے، وہ یقینی طور پر بہت پوری دنیا کے جو آنکھیں ہیں وہ کھولنے کے لیے کافی تھی، اور خاص طور پر صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس سچویشن سے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ انوائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ اپنی ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا، اور جس طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ ستمبر میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی، مشترکہ ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس کے اندر۔ اس سے پہلے آرمی چیف کو خاص طور پر مدعو کیا گیا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر، جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ معاملہ تھا۔ اس کے بعد ابھی لیٹسٹ چند دن پہلے ڈیووس کے ویژول دیکھ لیں کہ کس طرح سے صدر ٹرمپ، پرائم منسٹر شہباز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ جو سید عاصم منیر ہیں، فیلڈ مارشل ہیں پاکستان کے، ان کے درمیان کس طرح سے آپ کو ایک کلوزنس دکھائی دی۔ اور اس کے بعد ایک اور جو امیجز سامنے آئے تھے یا چھوٹی سی فوٹیج سامنے آئی تھی، وہ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم، ساتھ
फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और उनके साथ साथ तुर्क वजीर खारजा की जो फुटेज थी जिस तरह से क्लोज होकर वो गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी है। तो पाकिस्तान, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी दारुल हुकूमत हो, वहाँ पे पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक री एंट्री हुई है जिसको पूरी दुनिया अब मान रही है। जी, बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।